واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسله الى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان والإسلام أوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى والسمع والطاعة يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد أحذركم ونفسي بمخالفة أمر الله وعصيانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الملل ملة إبراهيم وخير السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے لائق ہیں، جو کہ ہمارا آپ کا پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر، منتظم ہے، محیی ممیت ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، وہ ملک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مؤمن ہے، مہیمن ہے، رزاق ہے، مصور ہے، بہت سارے اسماء حسنہ اس کے لیے، اور وہی تسبیح کے قابل ہے۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں اور درود ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین پر، اور ان تمام لوگوں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سیرت کو اختیار کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ گزشتہ جو 2 جمعوں سے اسلام میں کسب حلال کی اہمیت، فضیلت اور شرائط سے متعلق گفتگو ہمارے سامنے آئی۔ آج اس کا آخری حصہ ہے جس میں آپ کے سامنے وہ مفاتیح اور وہ بنیادیں اور کنجیاں آپ کے سامنے رکھوں گا جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں رزق حلال کی توفیق نصیب فرمائیں گے اور ہمارے رزقوں میں برکت نصیب فرمائیں گے۔ ہمیں تو اللہ کی طرف سے دعا مانگنے کے لیے جو قرآن میں بتایا گیا ہے وہ یہ کہ ہم دنیا کے حسنہ بھی مانگیں اور آخرت کے حسنہ بھی مانگیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ مومن کے لیے دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ تو دنیا میں بھی ہمیں حکم ہے کہ اے اللہ ہمیں حسنہ عطا فرمائیے، ہمیں رزق حلال عطا فرمائیے، اور آخرت میں بھی ہے کہ اے اللہ ہمیں حسنہ عطا فرمائیے، ہمیں مغفرت سے نوازیے، ہمیں ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے، ہمیں اپنی خوشنودی نصیب فرمائیے، ہمیں اپنے حضور کی شفاعت نصیب فرمائیے، حضور کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمائیے، ہمیں جنت کا داخلہ نصیب فرمائیے۔ تو مومن کے لیے ہر جگہ پر حسنہ ہے، بشرطے کہ وہ ایمان و عمل پر قائم ہے۔ وہ بنیادی طور پر چیز ہے جس کی وجہ سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ میں آپ کو سامنے ان کو رکھوں گا آج، اور ہم سب اس کے خواہش مند ہوتے ہیں، ہم سب کو اس کی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رزق عطا فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمارے رزق کے ذریعے سے کفایت ہو، ہماری ضروریات اللہ پوری فرمائے۔ ہم سب کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے بنیادی طور پر جس چیز کا قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا اس سلسلے میں وہ ہے اللہ کا تقوی، تقوی اللہ کا لحاظ، اللہ سے پرہیزگاری۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق کے آسمان کے دروازے، زمین کی برکتیں کھول دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ اعراف میں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ گاؤں والے، شہر والے نہیں بلکہ گاؤں والے ایمان اختیار کریں اور اللہ کا تقوی اختیار کریں تو ہم ان پر آسمان سے رحمتوں کے دروازے کھول دیں گے، زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ ہر جمعے کے اندر تقوی کی آیت پڑھی جاتی ہے اور اس میں اس کا تذکرہ آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ اس کے لیے مخرج پیدا فرمائے گا۔ ہم راستے پر جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کدھر سے ہمیں جانا ہے، ایسی جگہ کو مخرج کہتے ہیں، ایگزٹ بولتے ہیں، جہاں سے نکل کر ہم اپنی منزل پر اور اپنے مقصود پر پہنچ سکیں۔ تو جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے مخرج عطا فرمائیں گے، اس کو مخرج دیں گے۔ دوسرے نمبر پر وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو اس جگہ سے روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے وہ سوچ نہیں سکتا تھا، اس کے خواب و خیال میں نہیں تھا کہ یہاں سے مجھے روزی ملے گی۔ تو سب سے بنیادی چیز ہے اللہ کا تقوی۔ دوسرے نمبر پر استغفار، کثرت کے ساتھ ہم استغفار کریں۔ استغفار کا چھوٹا موٹا صیغہ ہو چاہے بڑا صیغہ ہو، استغفار کے بعد کلمات ہیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار کہا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت والا استغفار۔ اور مختصر سا استغفار ہے استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعمل، ورب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم انک انت العزیز الاکرم، ربنا اغفر لنا۔ جون سا بھی استغفار کا کلمہ جو ہے آپ پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کی بھی بخشش فرمائیں گے اور آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ کو شادگی عطا فرمائیں گے۔ اس کی دلیل حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کے کئی ساری جگہوں پر یہ دعاؤں میں ملتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے شکایت رکھی، اپنی پریشانی بتلائی۔ کچھ لوگوں نے اپنی پریشانی یہ بتلائی کہ ہمارے پاس اولاد نہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا استغفار کرو۔ کچھ لوگوں نے کہا ہمارے علاقے میں قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا استغفار کرو۔ کچھ لوگوں نے کہا ہمارے مالوں کے اندر کمی ہے، تنگی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا استغفار کرو۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا بات ہے، مختلف لوگ مختلف پریشانیاں بتا رہے ہیں اور آپ سب کو ایک ہی دوا صلی علی محمد، استغفار کریے۔ تو انہوں نے کہا میں کیوں نہ وہ بتاؤں جو اللہ نے قرآن کے اندر بتایا، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اے میری قوم اللہ سے توبہ استغفار کرو، معافی مانگو، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ کی طرف پلٹ آ جاؤ، اللہ کی طرف چلے آؤ، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا، قحط سالی ختم ہوگی، اللہ تمہارے مالوں کے اندر برکت عطا فرمائے گا، اللہ تمہاری نہروں کے اندر پانی جاری کرے گا، اللہ تمہیں اولاد سے نوازے گا، اللہ تمہیں اموال سے نوازے گا۔ یہ قرآن کے اندر سورہ نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے۔ ایسے ہی بہت سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعاؤں میں ملتا ہے جس میں استغفار کرنے پر انہوں نے رزق کی کشادگی بتائی۔ ہم تو سراپا گناہ ہیں، ہم میں سے کون اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتا، ہم سراپا گناہ ہیں۔ وہ شخص جو معصوم تھے، امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا ہمیشہ بذریعہ وہی کنٹیکٹ رہتا تھا اللہ رب العالمین سے، ان کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں ایک ایک مجلس میں ہم نے دیکھا اور سنا 70 مرتبہ آپ استغفار کرتے تھے، اور آپ کہا کرتے تھے وَإِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، میرے دل پر ایک پردہ آ جاتا ہے، جیسے کاربن آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بجلی دوسری طرف نہیں جا پاتی، بجلی جاتے ہوئے پھنستی ہے،
اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے دل پر کاربن آ جاتا ہے، اس وجہ سے میں استغفار کرتا ہوں۔ تو ہم اور آپ کو کتنی زیادہ ضرورت ہے استغفار کرنے کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے، خاص طور سے اپنے والدین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے قرابت داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے۔ دیکھنے میں تو یہ لگے گا کہ ہم نے ان کے اوپر خرچ کیا، ہمارے مال میں کمی ہوئی، لیکن اللہ کی شان بڑی عجیب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا من سرہ ان ينسى له في رزقه ويبسط له في ماله فليصل رحمه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہو سکتا ہے کہ لفظ پڑھنے میں کچھ مجھ سے آگے پیچھے ہو گیا ہو، مفہوم اس کا یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں جس کو خوشی ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر بڑھ جائے، کون چاہتا نہیں، ہر آدمی چاہتا ہے، 70 سال والا، 50 سال والا، 60 سال والا، 100 سال والا، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میری عمر اور ہو جائے، میری عمر اور ہو جائے۔ مشہور قصہ آپ نے سنا ہوگا، صحیحین کے اندر اس کا تذکرہ آیا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ان کی اولاد لائی گئی، اس میں سے ایک صاحب کو انہوں نے دیکھا، بڑے پیارے حسین معلوم ہو رہے تھے، اس کی کیا شکل ہوگی دیکھیے اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو عالم ارواح میں ہماری روحوں کے ساتھ ہوا، آج ہم کو اس کا ادراک اور احساس نہیں۔ ہم سب نے، سارے انسانوں نے اللہ کے سامنے اللہ کی طرف سے ایک سوال پوچھا گیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سارے انسانوں نے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں نے، مردوں نے، عورتوں نے، مومنوں نے، کافروں نے، پچھلی امتوں نے، آنے والی امتوں نے، سب نے کہا تھا قالوا شہیدنا، ہم سب اس کی شہادت دیتے ہیں۔ قالوا بلا، کیوں نہیں، ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں، لیکن ہمیں سے کسی کو یاد نہیں رہتا کہ ہم نے اللہ کے سامنے یہ عہد کیا۔ اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ان کی قیامت تک آنے والی تمام ذریت، تمام اولاد کو سامنے لایا گیا۔ ان میں سے انہوں نے دیکھا ایک شخص بڑا پیارا حسین جمیل ہے، اس کی پیشانی پر خاص ایک چمک ہے، تو انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ آپ کی اولاد میں سے ہونے والے ایک نبی ہیں، داؤد علیہ السلام ان کا نام ہے۔ تو ہر آدمی کو اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے اولاد لمبی عمر پائے، خوشحالی کے ساتھ رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا ان کی عمر کتنی ہے؟ بتایا گیا کہ ان کی عمر اتنی ہے۔ تو انہوں نے کہا بڑی کم عمر ملے گی، ایسا کرے کیا یہ بات ممکن ہے کہ میری عمر میں سے کچھ حصہ ان کو دے دیا جائے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، باپ تھے نا، ہم سب کے باپ ہیں، جد امجد ہمارے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہماری عمر میں سے 40 سال ان کو دے دی جائے، بڑھا دیا جائے ان کی عمر۔ دے دی گئی بھائی۔ پھر اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کے عمر میں سے 40 سال باقی رہا، ملک الموت آئے اور کہا کہ چلیے آپ کا وقت پورا ہو گیا۔ انہوں نے کہا ابھی 40 سال بچا ہوا ہے۔ تو ملک الموت نے ان کو یاد دلایا کہ آپ نے اپنی عمر میں سے 40 سال اپنی اولاد میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیا۔ تو ہر شخص اس بات کی تمنا رکھتا ہے کہ عمر اس کی بڑھ جائے، تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ آدمی اچھا سلوک کرے تو اللہ تعالیٰ دونوں باتیں اس کو عطا فرمائیں گے، اس کے رزق میں بھی برکت اور کشادگی ہوگی اور اس کی عمر میں بھی برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ فرمائیں گے۔ اس کی کیا شکل ہوگی اللہ بہتر جانتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک آدمی تھوڑی سی عمر پاتا ہے لیکن ماشاءاللہ خیر کے کام، نیکی کے کام، تعلیم و تعلم کے کام اتنا زیادہ کر جاتا ہے کہ بڑی عمر والے نہیں کر پاتے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے اس کے برعکس، ہمارے یہاں ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم، عربوں میں بھی جو اہل علم ہیں ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ لکھنؤ کے قریب ایک جگہ ہے فرنگی محل، وہاں کے وہ رہنے والے تھے، مولانا عبدالحی فرنگی محلی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو محض 29 سال عمر عطا فرمائی۔ 30 سال 40 سال عمر کیا ہوتی ہے، ہم سب 30 40 کو کراس کر چکے ہیں۔
اور اس 30-40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انہوں نے اتنا بڑا بڑا علمی کام کر رکھا ہے جو آج کے زمانے کی بڑی بڑی اکیڈمیاں نہیں کر پاتی. ایک پورا گروپ، ایک پورا مجموعہ مل کر جتنا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی چھوٹی سی عمر کے اندر بڑا سا علمی کام ان سے کروایا، بڑا علمی کام ان سے لیا. آج بھی بہت سارے عرب علماء اس بات کے سلسلے میں حیران ہے کہ وہ اکیلا شخص اتنا بڑا کام کیسے کر گیا. تو ہماری عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے، اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ صلہ رحمی. اور ہمارے مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 بھائیوں کا تذکرہ ہوا. ہمارے ساتھ بھی یہ صورتحال پیش آتی رہتی ہے. 2 بھائیوں کا تذکرہ ہوا جن میں سے ایک کہا کہ میں محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، ملازمت کرتا ہوں، میرا بھائی بیٹھ کر کھاتا ہے. کبھی کبھی دل میں بات آ جاتی ہے یا دوسرے لوگ لکڑی لگا دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے کہا تھا کہ تم محنت کر رہے ہو، تمہیں روزی مل رہی ہے، کیا بعید اللہ تعالیٰ اسی کمزور کی بدولت تمہیں روزی دے رہے ہوں. وَهَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ. ہو سکتا ہے کہ تمہیں جو نصرت حاصل ہو رہی ہے، جو رزق حاصل ہو رہا ہے، وہ اسی کمزور کی بدولت ہو رہا ہے جس پر تم خرچ کر رہے ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ سبا کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اللہ خیر الرازقین ہے، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کا بدلہ تمہیں ضرور دے گا. تو آدمی اپنے رشتہ داروں پر، اپنے قرابت داروں پر خرچ کرتے ہوئے ہرگز یہ نہ سوچے کہ میں نے لٹا دیا. کبھی کبھی شیطان یہ خیال دل میں لاتا ہے کہ یہ کیا ان کے اوپر خرچ کرتے چلے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ رزق میں برکت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی عبادت یکسوئی کے ساتھ کرے، نماز پڑھے یکسوئی کے ساتھ، روزہ رکھے یکسوئی کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کرے یکسوئی کے ساتھ. یعنی اس بات کی توجہ دھیان کے ساتھ کہ میں بندہ ہوں، اللہ میرے مالک ہیں، اللہ میرے بڑے ہیں، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان کے سامنے کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک وان لم تفعل ملأت یدک شغلا ولم اسد فقرک. اخرجہ الترمذی عن ابی ہریرہ. حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے یہ حدیث قدسی نقل فرمائی کہ اللہ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. کیا مطلب اس کا؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تو میری عبادت کے لیے وقت نکال. نماز کا وقت ہو جائے تو مسجد کو آ، حج کا ٹائم ہو جائے تو حج کے لیے آ. تو ایک مطلب تو اس کا یہ ہے. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ تو میری عبادت کر تو دھیان توجہ کے ساتھ کر، بوجھ سمجھ کر مت کر، احسان سمجھ کر مت کر کہ میں نے روزہ رکھ لیا تو اللہ کے اوپر احسان ہو گیا، عمل کر لیا تو اللہ کے اوپر احسان ہو گیا. نہیں، بلکہ دھیان توجہ کے ساتھ کر، دل کو اس عبادت میں لگا کر تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا کروں گا میں؟ املأ صدرک غنا، میں تمہارے دل کو مالداری سے بھر دوں گا، تمہارے دل کو مالداری سے بھر دوں گا اور تمہارے فخر کو دور کر دوں گا. اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں تمہارے ہاتھ کو مشغولیت سے بھر دوں گا، تم مشغول ہو جائے گا اور تیری حاجت بھی پوری نہیں کروں گا. اسی طریقے سے رزق میں برکت اور رزق میں کشادگی کا ایک بہت بڑا ذریعہ اللہ کی شکر گزاری. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے. ایک آدمی ملا اور اس نے کہا موسیٰ جا رہے ہیں تو اللہ سے کہیے گا میرے پاس مال بہت ہے، رکھنے کا مشکل ہوتی چلی جا رہی، اسباب اور مال اور بہت زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، کہیے کہ بس کریں. تھوڑی دور گئے، ایک دوسرا آدمی ملا اور اس نے کہا موسیٰ جا رہے ہیں، اللہ سے ملاقات ہوگی، ان سے درخواست کیجیے گا کہ تھوڑا میرے اوپر بھی رحم کرم کریں، بہت پریشان ہوں، تمام حاجتیں میری جو ہے سامنے ہیں، بڑی مشکل کی زندگی گزر رہی ہے، تنگ دستی کے ساتھ، فقر و فاقے کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور دونوں لوگوں کی درخواست کو پیش کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ جا کر پہلے والے سے کہنا جو کہہ رہا تھا کہ مال بہت ہو گیا ہے، کہہ دینا کہ تو ناشکری کیا کر، اور دوسرے والے سے کہنا کہ تو شکر گزاری کر۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور پہلے والے کے پاس گزرے جس نے کہا تھا کہ مال بہت ہو گیا ہے، رکھنا مشکل ہو گیا، حساب کرنا مشکل ہو گیا، کہاں خرچ کروں سمجھ میں نہیں آتا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے تیرا حل بتا دیا بھائی۔ کیا کہا؟ یہ کہ تو ناشکری کر۔ کہا ارے اتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں میں ناشکری کروں؟ میں تو اللہ کی شکر گزاری کروں گا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مال عطا فرمایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو شکر گزاری کرتا رہے گا میں اس کے مال میں اضافہ کرتا رہوں گا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ دوسرے کے پاس گئے اور اسے کہا بھائی اللہ تعالیٰ نے تیرا حل بتایا ہے، تیری پریشانی حل ہو جائے گی، تو اللہ کا شکر ادا کر۔ وہ کہنے لگا کیا شکر ادا کروں؟ صبح گزرتی ہے تو شام میں نہیں، شام میں کھاتا ہوں تو صبح میں نہیں، رہنے کے لیے چھت نہیں، کیا شکر کروں؟ تو اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ جب آدمی ناشکری کرے گا تو اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ بھی اس سے اٹھا لی جائیں گی۔ تو نعمت اور رزق کے لیے کشادگی میں سے ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہم شکر گزاری کریں، اور اس سلسلے میں ہم سے چوک یہ ہوتی ہے کہ ہم ہمیشہ اس کو دیکھتے ہیں جو ہم سے اوپر ہے، دنیا کے اعتبار سے، مالداری کے اعتبار سے ہم اس کو دیکھتے ہیں جو ہم سے اوپر، اور دینداری کے اعتبار سے ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں جو ہم سے نیچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب بتائی ہے وہ یہ کہ آدمی دنیا داری کے اعتبار سے، مالداری کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، اور دینداری کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ سے شکر گزاری ہوگی، ورنہ آدمی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آدمی یہی محسوس کرے گا میرے پاس کچھ نہیں۔ جب ہمیشہ آدمی اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا تو اس کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت عافیت دی ہے، آنکھ دی ہے، ہاتھ پاؤں دیا ہے، روٹی ملی ہوئی ہے، چھت ملی ہوئی ہے، اے سی میسر ہے، اللہ تعالیٰ نے اولاد دے رکھی ہے، والدین کی خدمت کا موقع مل رہا ہے، اللہ نے ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنا، کتنی ساری نعمتیں، کتنی ساری نعمتیں۔ تو ہمارا حال اس سلسلے میں اصل میں یہ ہے کہ جو نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں ہماری توجہ اس طرف نہیں ہو پاتی۔ تو نعمتوں کے اضافے میں سے ایک بڑا سبب اور رزق کی کشادگی کا ایک بڑا ذریعہ شکر گزاری ہے، زبان سے بھی ہو، دل سے بھی ہو، عمل سے بھی ہو۔ شکر کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ زبان سے آدمی بار بار بولے الحمدللہ، الشکر للہ، الحمدللہ، للہ الحمد ولہ الشکر، زبان سے بولے، اور دل میں ہو کہ یہ جو کچھ مل رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، نہ میری کمپنی، نہ میرا کفیل، نہ میرا باپ، نہ میرا فلاں، نہ میرا فلاں۔ ان تمام اسباب کی نفی کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توجہ رکھے کہ یہ ان کی رحمت ہے، ان کی شکر گزاری ہے کہ انہوں نے نعمت دی۔ اور عمل سے شکر گزاری یہ ہے کہ نعمتوں کو طاعت میں لگائے۔ آنکھ اللہ نے دیا ہے تو اس کو قرآن پڑھنے میں لگائے، زبان دیا ہے تو سچ بولنے میں لگائے، آنکھ اور اعضاء دیے ہے تو کسی کے کام میں آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری ہے۔ اسی طریقے سے جو رزق کے اسباب ہیں ان کو اختیار کیا جائے، چاہے وہ سبب تجارت کا ہو، چاہے ملازمت کا ہو، چاہے کسی بھی شعبے کا ہو، حتیٰ کہ کھیتی باڑی کا بھی شعبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شعبے کے بارے میں فضیلت بیان فرمائی اور ہر شعبے کے بارے میں فرمایا۔ اور آخر میں یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی جو دعائیں ہیں آدمی اس کو اہتمام سے پڑھے، خاص طور سے صبح شام کی جو دعائیں ہیں اس کو اہتمام سے پڑھے، اس کی وجہ سے دنیا کا بھی فائدہ ہوگا، آخرت کا بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ ہم اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو رکھیں، یہی دعا مشہور دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ والی دعا اور استغفار والی دعا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ توفیق دے تو دن میں 24 گھنٹے میں کسی ایک مرتبہ اپنی روزانہ کی تلاوت کے ساتھ ساتھ سورہ یاسین پڑھ لیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت سے درود پڑھ لیں، اور رات میں کسی بھی حصے میں سورہ واقعہ پڑھ لیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آخری وقت میں تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ عیادت کو آئے اور کہا کہ آپ کو ڈاکٹر بلا دوں، طبیب بلا دوں؟
تو انہوں نے کہا طبیب کی کوئی حاجت نہیں ہے، اب میرا وقت پورا ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر آپ کہیں تو آپ کے لیے وظیفہ مقرر کر دوں، آپ کے لیے، آپ کی بچیوں کے لیے کافی ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسی موقع سے کہا تھا میں نے اپنے بچیوں کو بہت بڑا وظیفہ دے رکھا ہے، آپ کے وظیفے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ میں نے اپنے بچیوں کو کہہ رکھا ہے کہ روزانہ رات میں سورہ واقعہ پڑھ لیا کریں، تو سورہ واقعہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی عطا فرماتے ہیں۔ اور معاملات کے اعتبار سے جیسا کہ گزشتہ جمعے میں بھی ذکر کیا گیا تھا، ہم امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنے کے ساتھ ہم دنیا کے اسباب کو اختیار کریں۔ یہ ہے چند رزق کو حاصل کرنے کی کنجیاں۔ اللہ تعالی ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمیں رزق حلال حاصل کرنے اور اس کو صحیح جگہ پر اللہ خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے کہ مال کے بارے میں دو سوال ہوگا، ایک تو کہاں سے آیا اور کہاں پر گیا، اور چیزوں کے بارے میں تو ایک ہی سوال ہوگا، لیکن مال کے بارے میں دو سوال ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ معاملات کے اعتبار سے ایک آخری چیز جس کا انشاءاللہ آئندہ جمعے میں ذکر کروں گا، وہ یہ کہ دوسروں سے قرض لینا اور دینا، اس کے بارے میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے، قرض کا، ادھار کا لین دین کے بارے میں کیا معاملہ ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعے میں اس کو ذکر کروں گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ استغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔